بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، الحدیث رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے تزکیہ نفس کے اسباب میں دو سبب ذکر کیا گیا تھا۔ نفس کو پاک کرنا، معصیت، ہر قسم کے گناہوں کی گندگی سے آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو جائے گا آخرت میں، اور جو اپنے نفس کو گناہوں سے گندا رکھا، نفس کو پاک نہیں کیا، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ تو تزکیہ نفس آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری چیز ہے۔ تو اس کے اسباب میں دو سبب آپ کے سامنے کل ذکر کیا گیا۔ سب سے بنیادی سبب توحید ہے، اس لیے کہ شرک کی اور معصیت کی گندگی سے نفس کو پاک کرنے کے لیے آدمی کے پاس ایمان اور توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز قرآن مجید، جو بندہ قرآن مجید سے جتنا زیادہ اپنا تعلق قائم کرے گا، نفس اس کا اتنا ہی پاک صاف رہے گا، گناہوں کی غلاظت سے پاک صاف رہے گا۔ دو سبب آج کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ تزکیہ نفس کے اسباب میں ایک اہم سبب اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے، دعائیں، اس لیے کہ نفس کو پاک کرنے والی ذات اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ ہی نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ بندہ کیا ہے، کوشش کرے گا، مختلف اسباب کو اپنانے والا ہے، لیکن نفس کو پاک کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا سہارا لے۔ سورہ نساء میں اللہ نے کہا بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہی جس کا چاہے گا، جس کے نفس کو پاک کرنا چاہے گا پاک کرے گا۔ تو نفس کو پاک کرنے والا اللہ ہی ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین سے پرخلوص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو حدیث ترمذی کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں یہ دعا ہوتی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، تو میرے دل کو تیرے دین پر جما دے، میں کسی دوسرے دین اور مذہب کی طرف میرا دل مائل نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اکثر یہ دعا کیوں کرتے ہیں، اس دعا کا اتنا زیادہ اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ انسانوں میں سے ہر انسان کا دل اللہ کی انگلیوں میں دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ جس شخص کے دل کو چاہتا ہے ہدایت اور دین پر ثابت قدم رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، ومن شاء ازاغ، اور جس کے دل کو چاہتا ہے منحرف کر دیتا ہے، ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہا تو اس کے دل کو ایمان پر، ہدایت پر، اطاعت پر باقی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے دل کو اللہ کی اطاعت سے اس کی معصیت کی طرف پھیر سکتا ہے۔ تو دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں جو دعا ہے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر کی طرف پھیر دے۔ تو اس لیے، اور اسی طریقے سے ایک اور دعا جو صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کے لیے
خصوصی طور پر اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اے اللہ تو ہمارے نفس میں، میرے نفس میں تیرا تقوی پیدا کر، اور اے اللہ تو ہمارے نفس کو پاک صاف کر دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اس لیے کہ تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، نفس کا بہترین تزکیہ کرنے والا تو ہی ہے. اس لیے اے اللہ تو میرے نفس کا تزکیہ فرما، اور تو ہی بہترین مالک اور مولا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کے لیے خصوصی دعا کرتے تھے. اور قرآن مجید میں بھی ایک دعا سکھائی گئی ہے، ہمارے دلوں میں کسی قسم کا انحراف پیدا نہ ہو، ہمارا دل کسی باطل فکر و نظر کی طرف، فکری گمراہیوں کی طرف مائل نہ ہونے پائے. اس کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 8 میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اور اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمیں ہدایت عطا کرنے کے بعد، ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دل کو کسی گمراہی کی طرف، کسی باطل نظریے کی طرف مت پھیر. اور اے اللہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا کر، اس لیے کہ تو ہی انک انت الوہاب، تو ہی سب کو نوازنے والا، سب کو عطا کرنے والا ہے. تو اس لیے نفس کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ہمیں اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نفس کی اصلاح اور نفس کی پاکی کی دعا کرتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے شر سے پناہ بھی مانگتے تھے. صحیح مسلم کی جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو علم نفع نہ دے، ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر خوف پیدا نہ ہو، ایسے نفس سے میں پناہ چاہتا ہوں جس نفس میں آسودگی نہ ہو. نفس ہمیشہ حرص اور لالچ کی طرف مائل ہو، نفس میں آسودگی نہ ہو، ایسے نفس سے میں پناہ چاہتا ہوں. اور ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو دعا تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے اندر 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. تو اس لیے ہمیں اس دعا کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور ہر قسم کے برے اعمال سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے تھے. تو نفس کے تزکیے کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے دعاؤں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ نفس کو پاک کرنے والی ذات، نفس کی اصلاح کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العالمین ہی جب چاہے گا تو ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی اور ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تزکیہ نفس کے لیے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اگلی بات اگلے درس میں ذکر کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.